اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رب العالمین تمام تعریفیں تو رب العالمین کے لیے ہے، اس کا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہم کو جو ہے وہ انسان بنایا ہے، تو شکر احسان ہے اس نے قرآن جیسی کتاب ہمارے سامنے رکھی، ہم کو اس کو پڑھنا سکھایا، ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کو شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آسان کر دے، جو چیز کہنے جا رہے ہیں رب العالمین اس کو آسان کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ کہنا یا کسی اس کی جسارت کرنا مشکل ہی نظر آتا ہے نا۔ بہرحال جو تھوڑی بہت بات سمجھ میں آئی ہے مجھے اپنے استادوں کے ذریعے سے پہنچانے کی اس کو کوشش کروں گی۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سورہ عصر کے حوالے سے۔ اس سورہ عصر کے بارے میں بقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور سورہ نہ ہوتی بس یہی ہوتی تو وہ کافی تھا قرآن کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان کسی کی بالادستی یا اتھارٹی قبول کرنے کو وہ کبھی تیار نہیں ہوتا، یہ تو مان لیتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ آپ سے پوچھتے ہیں آسمان و زمین کے بارے میں، جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے اس کو پیدا کیا تو وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، مگر یہ بات کہ اس نے کسی کو مختص کیا ہے، کسی کو چنا ہے کہ اپنے احکامات لوگوں کو وہ بتائے اور ان سے منوائے، یہ مشکل نظر آتا ہے۔ کسی کی بھی حاکمیت انسان قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ گھر ہی میں اگر ہم دیکھ لیں بچے اور والدین کو دیکھ لیں تو بچے والدین سے بغاوت کرتے ہیں۔ اگر طالب علم اور استاد کو دیکھ لیں تو ان کی حاکمیت طالب علم ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر باس کو دیکھ لیں اور ورکرز کو دیکھ لیں جو ان کے آفس ورکرز ہیں تو باس کو بہت ہی کم لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہو گئی کہ اتھارٹی نہیں قبول کرتا تو پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تعلق قائم ہوتا ہے نا، اللہ و بندے کے درمیان ایک تعلق قائم کرتے ہیں۔ نبیوں کا کام کہ اللہ و بندے کے درمیان تعلق قائم کریں، اس کو ہم کہتے ہیں ایک ورکنگ ریلیشن شپ۔ کسی بھی تعلق میں اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر آفس ورک ہے تو اصول و ضوابط کون بنائے گا؟ باس بنائے گا، ورکر نہیں بنائے گا۔ اگر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہے تو کون بنائے گا اصول و ضوابط؟ ٹیچر بنائے گی، اسٹوڈنٹ نہیں بنائے گا۔ تو اگر اللہ سے تعلق چاہتے ہیں تو اصول و ضوابط کون بنائے گا؟ تو بنانے والے کا انچارج ہم نہیں ہوں گے بلکہ بنانے والے کا انچارج اللہ تعالیٰ ہے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، کوئی بھی اصول ہے، کیسا بھی اصول، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ویسے ہی ہم کو دے گا اور ہم کو ماننا پڑے گا۔ یہی کام کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لگا دی۔ پہلی وحی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے، وہ ہے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ۔ جب یہ حکم آیا کہ پڑھ تو ہم دیکھیں پہلا ہے حکم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پڑھ اس کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اپنا تعارف اللہ تعالیٰ بعد میں پیش کرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی وحی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ساری عمر یہ وحی قرآن سنتے اور سناتے ہوئے گزار دی ساری عمر۔ وصیت کی کہ دیکھو تم بھی یہی کرتے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ جو یہ حکم اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کیفیت کیا، خود حیثیت کیا ہے۔ تو آپ امی رسول ہیں۔ اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں تو وہ امی سوسائٹی ہے۔ امی کیا ہے؟ امی کا جو لفظ ہے وہ ام سے لیا گیا ہے۔ ام کا مطلب ماں، ایسا پڑھا لکھا نہ جاننا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس وقت کی دنیا میں ویسے ہی پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ کم تھے۔ اس ایک حکم اقرا کے آنے سے ماس ایجوکیشن ہو گیا، تعلیم عام ہو گئی۔ ایسا شوق مسلمانوں میں پڑھنے لکھنے کا پیدا ہوا جو اس وقت کی دنیا نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ عورتوں نے اپنا مہر اس پر رکھا کہ مجھے جو تم کو آتا ہے مجھ کو پڑھا دو۔ ایک سلسلہ کتابوں کا، قرآن کے نسخوں کا، اس کی تفسیروں کا، اس کے ترجمے کا جو شروع ہوا وہ آج تک جو ہے وہ جاری ہے۔ اول درجہ اس کو دیا جاتا تھا جس کو زیادہ قرآن آتا تھا۔ ایک ان پڑھ معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیا، ان کو مہذب بنا دیا، مسلمانوں کی ایک شان بنی، بدوؤں سے پڑھے لکھے لوگ ہو گئے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے پاس سے جو ہے علماء کو جانے نہیں دیتے تھے. کیوں؟ وجہ کیا تھی نا؟ انسان کی صحبت اس کی سوچ اور اس کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے. آج ہم دیکھ لیں جو عہدیدار لوگ ہیں وہ کس کی صحبت کو پسند کرتے ہیں. کیا وہ کھلاڑی ہیں، کوئیے ہیں، اداکار ہیں جن کی صحبت کو وہ پسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عکاسی سورہ اثر کرتی ہے. ان صرف 4 نکات پر ہم بات رکھیں گے، وہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر ہم آمنو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لیا ہے. اگر عمل صالحات دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہی تھے، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہی تھے. کون سا صالحات تھا جو نہیں کر رہے تھے؟ آج بھی دنیا کو دیکھ لیں، NGOs موجود ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، کپڑے پہنا رہی ہیں. تو کیا بھوک ختم ہو گئی؟ کیا غربت ختم ہو گئی؟ اس وقت بھی وہی ہو رہا تھا، آج بھی وہی ہو رہا تھا. جب ہم عمل صالحات کہتے ہیں تو یہ اچھے کام تو ہماری نظروں میں آتے ہیں. اس کے علاوہ روزہ، زکوٰۃ اور حج اور یہ بھی چیز آتی ہیں، مگر تواصو بالحق اور تواصو بالصبر سے ہماری نظر نہیں گزرتی. اس سوسائٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نظر آ رہا تھا؟ یہی نہ کہ انسان وہ نہیں ہے جو وہ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. احسن تقویم کو تمام صلاحیتیں دی، تمام سکلز دی، عقل و دل دیا، مگر اس نے دنیا کو فساد سے بھر دیا. خود نقصان اٹھایا، دوسرے بھی اٹھا رہے ہیں. آگے جو نقصان ہے وہ الگ سے. اکثرت انسانیوں کی مکمل خسارے میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ میں بیان کیا ہے. ایک حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے ہیں میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس کے پاس اس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو یہ کیڑے پتنگے اس پر گرنے لگے اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑے پتنگوں کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوشش کو ناکام بنائے دے رہے ہیں اور آگ میں گھسے پڑے آ رہے ہیں. اسی طرح سے میں تمہیں کمروں سے پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو. اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کیوں کھینچنے کی ضرورت پڑ رہی تھی لوگوں کو، عام معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے سوسائٹی کے اندر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ کون فیصلہ کرتا ہے کیسا کام کیسا ہوگا. اکثریت فیصلہ کرتی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اکثریت قائم کرتی ہے معیار اچھائی کا اور برائی کا. اکثریت ٹرینڈ سیٹر ہوتی ہے، رواج قائم کرتی ہے طور طریقوں کو. اچھا لباس ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے کھانا پینا ہو، کون سا طریقہ پسندیدہ ہے وہ اکثریت فیصلہ کرتی ہے. اور جو اس مطلوبہ عمل کے خلاف کرے گا وہی ایب نارمل، خپتی اور انفٹ ہوگا. اگر ساری گاڑیوں کا رخ ایک طرف سے ہو اور ایک کوئی دوسری گاڑی دوسری طرف سے آ جائے تو منہ سے کیا کلمہ نکلتا ہے؟ یہی نا، پاگل ہو گیا ہے یا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا عقل نہیں ہے. پوری دنیا کا رخ آنکھ کی گڑے کی طرف، خسارے کی طرف. کس قسم کے شعور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فہم و فراست اور بہادری اور استقامت کی ضرورت ہوگی کہ انسانیت کو انہیں رخ موڑ دیا، اندھیرے سے نکال کر، جہالت سے نکال کر روشنی اور مہذب بنا دیا. کیا ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی مخالفت مول لینے کا؟ خود اچھے تھے، جو مانے سو مانے، جو نہیں مانے جہنم کا شکار ہوگا. کیوں آپ نے اتنی کوششیں کی اور اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ کیوں لوگوں کی باتیں آپ نے سنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اصول ہم کو دے گئے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خود اچھا ہونا کافی نہیں ہے، صرف اپنی فکر نہیں دوسروں کی بھی فکر کرو. اور یہ کہ تم دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہو بلکہ یہ تم اپنے ہی کے لیے کر رہے ہو. بقائی رحم اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام کی ملاقات ہوتی وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک یہ سورت سنا نہیں لیتے تھے. کیوں؟ ایسی کیا بات ہے اس میں؟ اس کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائی جائے. اب بہت اہم کام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آمنو اور عمل صالحات لکھا ہے، پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، مگر ہم وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر نہیں دیکھتے جیسے یہاں پر اکٹھا ہے. ہم کو 4 کام بتائے گئے ہیں. اس کو ایک انالوجی سے سمجھیے. ایک ملازمت پر آپ جوائن کرتے ہیں، کہیں پر بھی جاب کرنے کے لیے آپ کو مقرر کیا جاتا ہے اور آپ کو 4 کام دیے جاتے ہیں. آپ دیکھتی ہیں لسٹ کو اور سوچتی ہیں 2 کام تو آسان ہے، 2 کام میری پسند کے، اس کو میں کر لیتی ہوں اور 2 کام کو میں چھوڑ دیتی ہوں. ایک ہفتے بعد باس اگر آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کاموں کے بارے میں تو آپ اپنا اچھے کام دکھاتی ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں 100% میں نے کام کیا ہے. کیا آپ نوکری پر برقرار رہیں گی 2 کام چھوڑ کر؟
کوئی بات 95% یا 85% یا 100% کی نہیں ہو رہی ہے. ایک شخص ہوتا ہے اس کو 33% مل جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں وہ پاس سے, اس کے لیے فیل لگتا نہیں ہے. اس کے نیچے 33% کے جو ہمارا بورڈ کا ہے اس کے نیچے اگر 20% بھی ہو جائے, چاہے 0 بھی ہو جائے, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فیل. یہاں بات سروائیول کی ہے, یہاں بات صرف بچنے کی ہے, اور بچنے کے لیے کتنا چاہیے؟ 33%. بات جنت فردوس کی نہیں ہو رہی ہے, اونچے درجے کی کامیابی کی نہیں ہو رہی, بلکہ بقا کی بات ہے. جب بقا کی بات ہوتی ہے تو انسان تمام کامیابیاں اور تمام کامیابیوں کی لسٹ کو وہ بھول جاتا ہے. اس کو ایسے آپ سمجھے, مثال کے طور پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کے جو ہے ترقی کی بات ہو رہی ہے, مرات اور میں کیا اضافہ ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے, اور اچانک اگر دفتر میں آگ لگ جائے تو کیا آپ کہیں گی کہ پہلے تو تنخواہ کی بات کر لو, مرات طے کر لو, پھر جان بچائیں گے؟ سوچیں, 4 دروازے ہیں دفتر کے, جب تک چاروں دروازے نہیں کھولیں گی بچ نہیں سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو 4 تالے دیکھے گئے ہیں اور ان چاروں کو ہم نے کھولنا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کو ایک تصور سے, ایک امیجری کے ذریعے سے سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو ایک وسیع نظریہ ہم کو ہمارے سامنے آتا ہے. آپ ایسا سمجھیں کہ آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے اور آپ جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں, پانی میں ہیں, ڈوب رہے ہیں اور بے ہوش ہیں. وقت تو بہت کم ہے, تھوڑی دیر میں موت آ جائے گی. ایمرجنسی جیسی کیفیت, ارجنسی جیسی کیفیت ہے, کیونکہ وقت ختم ہوا جا رہا ہے. اگر اپنی بقا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے جاگ جائیں گے, اٹھیں گے. اگر تو بے ہوش رہے تو بات ہی ختم ہو گئی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جاگنا ہوگا. چاہے کتنا ہی خوبصورت خواب دیکھ رہے ہوں اور چاہے اس خواب کی کتنے ہی خوبصورت مزے لے رہے ہوں. سوچیں, ایک لگژری لائنر میں بیٹھے ہیں, سمندر کی موجیں ہیں, پارٹی ہو رہی ہے, مزے مزے کے کھانے ہیں, ہاتھ میں آئس کریم ہے, بے فکری, حسین خواب. مگر جب آنکھ کھولی, بیدار ہوئے تو دیکھا ڈوب رہے ہیں. اب پتہ چلا کہ بہت پھنسے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے تھے کہ بہت مزہ آ رہا ہے. ایک ریاکشن یہ ہو سکتا ہے کہ چلو کہیں کہ ہم دوبارہ سو جاتے ہیں. اگر ایسا کریں گے تو ہم کس قسم کے انسان ہوں گے؟ یا تو ہم پاگل ہیں یا دیوانے ہیں, یا وہ جو حقیقت کا سامنا نہیں کر رہے, اس کی اہمیت جو ہے وہ نہیں سمجھے اور اس کی ہمت بھی نہیں ہے. کیونکہ حقیقت جو ہے وہ تلخ ہے, مشکل نظر آ رہی ہے, تو سوچا جاگنے کے بعد پھر سو جائیں. تو پھر یہ شخص جو ڈوب جاتا ہے کس پر الزام ڈالے گا ڈوبنے کا؟ اپنی تباہی کا. جو جاگ گیا اور پھر سو گیا کیونکہ حقیقت مشکل نظر آ رہی تھی, کسی پر الزام نہیں ڈال سکتا اپنے ڈوبنے کا اور اپنی تباہی کا سوائے اپنے آپ پر. اب جاگنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو احساس ہوتا ہے مجھے تو تیرنا ہی نہیں آتا. وہ کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا؟ نہیں, وہ ہاتھ پاؤں مارے گا, جیسا بھی ہوگا جسم کی ہر مسل کو استعمال کرے گا, کسی طرح سے بھی پانی کی سطح کے اوپر آ جائے. وہ حرکتیں کرے گا جس سے پانی کی سطح کے اوپر آئے گا اور ان سے بچے گا جن سے پانی کی سطح کے نیچے گہرائی میں جاتا ہے. پھر ایک دفعہ اس کو پتا چل گیا کہ کس حرکت سے, کس عمل سے اوپر جاتے ہیں, تو اس کو تیز کر دے گا. تو اب کیا کرے؟ پہلے تو بات کیا کیا اس نے؟ پہلے جاگا اور پھر کیا کیا اس نے؟ تیرا اور اوپر آنے کے عمل کو تیز کیا. اب تقریباً وہ سطح پر آ گیا, اس نے منہ نہیں کھولا ہے کہ اب سانس لے گا, تو معلوم ہوا کہ اسے نیچے سے کسی نے گھسیٹ لیا. نیچے گھسیٹتا چلا ہے. یقین آنے والی تو بات نہیں ہے. جب وہ نیچے پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک زنجیر بندھی ہوئی اس کے پاؤں کے گرد, اور اس کا دوسرا سرا اس کے رشتہ داروں, عزیز و قارب و پڑوسیوں کے گرد بندھا ہوا ہے, اور ان کے